أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو اگر غیر مسلموں کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے بھی پڑ جاتے ہیں تو اس کی 3 صورتیں بیان کر دی تھیں۔ پہلی صورت موالات یعنی دل سے محبت کرنا، یہ کسی بھی صورت میں شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسری صورت عرض کر دی تھی جس کو مدارات کہا جاتا ہے کہ اگر ہمیں غیر مسلموں سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس نقصان سے بچنے کے لیے ہم ان سے ظاہری دوستی رکھ سکتے ہیں، یا ہمیں اس بات کی توقع ہو کہ ہمارے حسن سلوک کی وجہ سے یہ ایمان قبول کر سکتا ہے تو پھر اس سے ظاہری دوستی رکھی جا سکتی ہے، یا پھر کوئی غیر مسلم کوئی مہمان بن کر ہمارے پاس آ جائے تو اس سے ظاہری طور پہ اچھا برتاؤ اس سے کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری صورت عرض کر دی تھی جس کا معنی مواسات تھا، کہ جس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اگر ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا ہے تو اس کی شریعت پھر ہمیں اجازت دیتی ہے۔ تو ایک صورت جس میں غیر مسلموں کے ساتھ قلبی تعلق اور دلی محبت یہ رکھنا کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ آج جو 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے معیار کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اگر ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، تو اس محبت کا معیار کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہود اور نصارہ دونوں، یہودی اور عیسائی، ان دونوں کا دعویٰ یہ تھا، قرآن کریم میں آگے جا کے اس کا تذکرہ بھی آئے گا کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہ یہودی بھی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے اور عیسائی بھی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور ہم اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ یعنی بیٹے ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ہم اللہ سے پیدا ہوئے، نہیں، اس کا یہ معنی نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ سے اتنی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے بیٹوں کے ساتھ، اللہ ہم سے اتنی محبت رکھتا ہے جیسے کہ کوئی اپنے بیٹوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے بھی ہیں۔ تو اس بات کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے کہ پسندیدگی کا معیار وہ نہیں ہے جو تم نے قائم کیا ہوا ہے، بلکہ پسندیدگی کا معیار کیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کا معیار یہ ہے کہ فاتبعونی، تم پھر میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اللہ جب تم سے محبت کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے پھر گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آ چکے ہیں یہ مضمون کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک مومن اور اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو یہ ممکن ہی نہیں، ایک مومن کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں بارہا آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں مثال دے کر کہ دیکھیں، ہم گرمیوں کے 17 گھنٹے کا یا 18 گھنٹے کا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہم کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہ تو ہمیں ہے یہاں پہ، جو اکثر ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ 22 گھنٹے کا اور 23 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ درمیان میں کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ ہمیں کوئی ادھر دیکھنے والا بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ہم پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے اتار لیں تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے یہ حرکت کی تو ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ کو ادنے سے ادنا درجے کا بھی جو مومن ہوگا اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کی محبت ہی نہ ہو تو پھر سمجھ لو کہ ایمان میں گڑبڑ ہے، ایمان پھر ابھی مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر معیار بیان کیا جا رہا ہے کہ معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کا مطلب ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، یہ تمہارا ایمان ہے۔ خود جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی ان اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں، زیادہ محبوب ہیں میری جان کے علاوہ، میری اپنی جو جان ہے میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر اس طرح بات نہیں بنے گی، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ تھوڑی دیر حضرت عمر نے خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا، پھر عرض کیا الان یا رسول اللہ، الان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ایسی ایسی مثالیں قائم کر دی ہیں کہ رہتی دنیا تک ان جیسی مثالیں کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں مزید کو تھوڑی سی گزارشات عرض کروں، ایک دو الفاظ ہیں، ان کا مفہوم سمجھ لیجیے، یہ بڑے کام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے اطاعت اور ایک لفظ ہے اتباع۔ ایک لفظ کیا ہے؟ اطاعت، اور ایک لفظ کیا ہے؟ اتباع۔ دونوں کا معنی پیروی کرنا، دونوں کا کیا معنی ہے؟ پیروی کرنا، لیکن ایک ٹیکنیکل فرق ہے ان کے درمیان میں۔ وہ کیا کہ اطاعت اس پیروی کرنے کو کہتے ہیں کہ جب جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں اس کی طرف سے پیروی کرنے کا کوئی حکم آ جائے پھر ہم اس کو فالو کریں، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، اس کی طرف سے کوئی حکم آئے یا نہ آئے، بس جیسا وہ کر رہا ہے ویسا ہی ہم کرنا شروع کر دیں، اس چیز کا نام اتباع ہے۔ اب یہ میں نے نقطہ اس لیے عرض کیا ہے، یہ فرق اس لیے کہ جو میں نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو سماعت فرمائیے گا توجہ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی تابع فرما برداری کا حکم دیا ہے وہاں پہ لفظ اتباع ذکر نہیں کیا، وہاں پہ لفظ اطاعت ذکر کیا ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اتباع کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے کا ذکر آئے گا تو وہاں پر لفظ اتباع آپ کو ملے گا، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ کیا مطلب؟ جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم بھی کرو۔ ایک صحابی تھے، وہ حبشی صحابی تھے۔ اب وہ جو حبشی حضرات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے بال جو ہیں وہ گھنگریالے سے بال ہوتے ہیں اور بڑے سخت بال ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال جو تھے، جو سنت طریقہ ہے، وہ کانوں کی لو تک ہوا کرتے تھے، یوں پیچھے کانوں کی لو تک بال ہوا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ جو ہے وہ درمیان میں نکلتی تھی۔ اب یہ جو حبشی صحابی تھے، یہ جب بھی نہاتے یا اپنے سر کو گیلا کرتے تو یہ بیچارے کوشش کرتے کہ میری مانگ جو ہے وہ درمیان میں سے نکل آئے۔ وہ تھوڑی دیر بعد بال پھر ان کے جوں کے توں ہو جاتے۔ تو حضور کی محبت میں ان کی کیا خواہش کیا تھی کہ میری مانگ بھی درمیان میں سے نکلے جیسے حضور کی نکلتی ہے۔ تو ان کو اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بہت کوشش کرتے رہے۔ ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا، سلاخ پکڑی اور اس کو گرم کیا، اور گرم کر کے تو یہاں پہ لگا دی، گرم کر کے یہاں پہ، تاکہ مانگ کا نشان درمیان میں سے بن جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اتنی تکلیف کیوں برداشت کی، اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے آپ نے اتنی تکلیف کیوں برداشت کی؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اوپر عمل ہو جائے اور اس عمل کرنے میں اگر اس طرح کی کوئی تکلیف بھی آ جاتی ہے تو مجھے حضور کی محبت میں یہ تکلیف بھی پسند ہے اور میں اس تکلیف کو بھی گوارا کر لیتا ہوں۔ اگرچہ مانگ بنانا درمیان میں سے یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کا جذبہ اتنا تھا کہ انہوں نے درمیان میں سے اپنے سر کو جو ہے وہ سلاخ گرم کر کے تو اس سے نشان بنا لیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے گریبان کا بٹن کھلا رکھتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ
ہر وقت اپنے گریبان کا بٹن کیوں کھول کے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ حضور کے کرتے کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا تھا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے دوبارہ اپنے گریبان کا بٹن نہیں لگایا. اب ہو سکتا ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے کرتا ابھی پہنا ہو یا اتارنا چاہ رہے ہوں اور بٹن کھول لیا ہو اور یہ صحابی حاضر ہو گئے ہوں اور دوبارہ ان کی نبی علیہ السلام سے ملاقات کا موقع نہ ہوا تو انہوں نے زندگی بھر پھر گریبان کا بٹن نہیں لگایا. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے مؤذن بھی رہے ہیں یہ. تو انہوں نے جب ایمان قبول کیا تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا. وہ دن اور جب تک ان کی زندگی رہی، ان کے بال بہت لمبے تھے، انہوں نے کبھی زندگی میں بال نہیں کٹوائے اپنے، کہ ان بالوں کو میں کیسے کٹوا سکتا ہوں کہ جن پر نبی علیہ السلام نے اپنا شفقت بھرا اور محبت بھرا ہاتھ پھیرا ہے. ہم دیکھیں ایک معیار سیٹ کر دیا ان لوگوں نے کہ محبت کا معیار کیا ہے. محبت کا معیار ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مان کر چلنا، یہ اصل معیار ہے. ایک معیار ہم لوگوں نے قائم کیا ہوا، خود ساختہ معیارات محبت کے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو سمجھا جائے گا کہ محبت کرتے ہو، اور یہ کام اگر کوئی نہ کرے تو سمجھا جائے گا جی یہ اس کو اللہ کے حبیب سے محبت ہی نہیں ہے. یہ خود ساختہ معیارات ہیں اور ان معیارات کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ خود ارشاد فرما رہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ اصل محبت کا پیمانہ اور یہ اصل محبت کا معیار ہے. اور اس معاملے کے اندر یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام نے خود بھی بڑی تاکید فرمائی ہے. ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دعا یاد کروائی ہے، تلقین فرمائی. اس دعا کے الفاظ میں سے ایک لفظ آتا ہے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. نبی کا لفظ آیا وہاں پہ، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. تو ان صحابی نے اس دعا کو یاد کیا تو الفاظ کے اندر تبدیلی یوں کر دی آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. اب نبی کا بھی وہی معنی ہے اور رسول کا بھی وہی معنی ہے. تو جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام کو جا کر انہوں نے یہ دعا سنائی تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا کہ جس طرح میں نے تمہیں یاد کروائی ہے اس طرح یاد کرو. حالانکہ نبی اور رسول کے الفاظ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق کہاں پر آ کر پڑ رہا ہے کہ ایک وہ الفاظ ہیں جو حضور نے خود سکھلائے اور ایک وہ الفاظ ہیں جو ان صحابی نے اپنی مرضی سے یاد کیے. تو نبی علیہ السلام نے ان کی مرضی سے جو الفاظ یاد کیے، حالانکہ معنی نہیں بدلتا تھا، لیکن اس کو پسند نہیں فرمایا. پسند فرمایا تو کس چیز کو پسند فرمایا کہ جو الفاظ میں نے تمہیں یاد کروائے ان الفاظ کے اندر اس دعا کو یاد کرو. تو یہ ایک اتنا بڑا پیمانہ ہے اور اتنا بڑا معیار ہے کہ اس معیار کے آگے باقی سارے معیارات کی کوئی حیثیت نہیں. وہ معیار چاہے کوئی بڑے سے بڑا محدث یا مفسر یا کوئی علامہ یا کوئی علماء ہی کیوں نہ قائم کر لے، ان معیارات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ہم نے خود سے معیار بنا لیے. میری فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو بس یہ کام کر لو تو بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو گیا. نہ فرض نماز کی ادائیگی کی پرواہ، نہ واجبات کی ادائیگی کی پرواہ، نہ دیگر فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی پرواہ. بجلی چوری کی بجلی لے کر اور ہم خوشیاں منائیں تو ایسی محبت سے پھر اللہ بچا کے ہی رکھے. میں تو یہ الفاظ ڈر لگتا ہے استعمال کرتے ہوئے کیونکہ ہمارے یہاں فتویٰ بہت جلدی لگ جاتا ہے. تو ایسی محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ اس محبت کے اوپر کوئی ثواب اور اجر ہے. اس محبت کے اوپر بلکہ الٹی پکڑ ہے. کیوں کہ سارا نظام اور سارا طریقہ وہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے عکس پر جا رہا ہے، خلاف جا رہا ہے. لیکن اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ محبت کا معیار کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور علیہ السلام کی اتباع ہے. نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے. ایک پاؤں ان کا مسجد کے دروازے کے اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا. تو مسجد کے اندر کچھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے تو حضور نے ان کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ جوتیوں میں بیٹھ گئے دروازے میں. بعد میں نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، فرمایا کہ بھائی میں نے آپ کو تو بیٹھنے کو نہیں کہا تھا، میں نے تو ان لوگوں کو بیٹھنے کو کہا تھا، آپ تو اندر آ رہے تھے. تو عرض کیا کہ حضور جب آپ کا حکم آ گیا تو اس کے بعد گنجائش نہیں تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے لوگ تھے یہ، کیسے لوگ تھے یہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ اپنے خادم کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے تو ایک جگہ پر چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر رک گئے، تھوڑا سا اس طرف کو گئے، پھر تھوڑا سا آگے کو گئے، پھر تھوڑا سا ایسے ہوئے، یعنی 2-4 مرتبہ ایسے پھر بیٹھ گئے ایسے جیسے رفع حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں. پھر اٹھے، حالانکہ
نہ رفع حاجت کی نہ کچھ، صرف بیٹھے اور پھر کھڑے ہو گئے اور پھر اپنے خادم کو کہا چلو چلیں. اب وہ بڑا حیران کہ حضرت یہ کیا آپ نے عجیب سی حرکت کی ہے، سمجھ میں نہیں آئی. تو فرمایا کہ میں ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی راستے پر سے گزرا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے راستہ اختیار فرمایا اور فلاں جگہ پر بیٹھ کر حاجت کی تھی، میں یہاں سے گزر رہا تھا، میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں یہاں سے گزروں اور اپنے محبوب کی سنت کے اوپر عمل نہ کروں. ذرا غور تو کیجیے، توجہ تو کیجیے اپنے اوپر کہ کیا ایک اللہ اور اللہ کے حبیب نے کیا معیار قائم کیا ہے اور ہم نے اس معیار کی دھجیاں اڑا کر رکھی. ہم سے ایک نبی کی سنت اپنے چہرے کے اوپر نہیں سجائی جاتی ہے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی مولوی بن گیا، جی داڑھی رکھ کے مولوی بن گیا. ایک سر پر ٹوپی رکھتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، سر کو ڈھانپتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے نا کہ میرے نبی کی سنت ہے سر کو ڈھانپنا. شلوار کو ٹکنے سے اوپر کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لیکن ہم اس بات کو نہیں سوچتے، یہ تو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اس بات کو نہیں سوچتے کہ کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہیں گے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنی سی بات ارشاد فرما دی کہ کیا میری سنت یا میرا طریقہ تمہاری نظروں میں اتنا ناپسندیدہ اور اتنا حقیر تھا کہ تم روزانہ اسے گندی نالیوں کے اندر بہا دیا کرتے تھے، اس وقت ذرا سوچئے کہ میں اور آپ کیا جواب دیں گے. اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس وقت نہ اس وقت ہمارا کوئی بہانہ وہاں پر چلے گا. صرف ایک سوال اگر اللہ کے حبیب نے پوچھ لیا تو کیا کریں گے پھر؟ ویسے تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضور سے عشق کرتے ہیں، ویسے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے پکا اور سچا مسلمان کوئی نہیں ہے، ویسے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے بڑھ کر نیک انسان اس دنیا کے اندر شاید کوئی موجود نہیں ہے، ہمارے معاشرے سے پاکیزہ معاشرہ شاید دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن ذرا آنکھیں کھولیے تو صحیح، ان آیات کو پڑھیے تو صحیح. یہ تو میں نے ابھی بڑی مختصر سی گفتگو ان آیات کے ضمن میں آپ کے سامنے کی ہے، علماء نے تو بڑی بڑی مفصل تقریریں اس آیت کو لے کر کی ہوئی ہیں کہ یہود و نصارہ کے دعوے میں اور ہمارے دعوے میں کیا فرق ہے. دعویٰ تو وہ بھی کرتے تھے لیکن عمل نہیں تھا، دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں. ہمارا کتنا عمل ہے، حضور کی سنت پر کتنا عمل ہے، حضور کے دین کے اوپر کتنا عمل ہے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہمارا کتنا عمل ہے. ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر ہمیں دیکھنا تو چاہیے. دعوے ایک صحابی آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اپنے اس دعوے میں سچے ہو؟ عرض کیا جی حضور پکا اور سچا ہوں. فرمایا کہ پھر آزمائشوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تو پریشانیاں تو آئیں گی. میرے راستے پر چلو گے تو پھر تو پریشانیاں آئیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو پتھر اپنے پیٹ کے اوپر باندھے. ہمیں حضور کی 4 شادیاں کرنے والی سنت تو یاد ہے لیکن حضور کے فاقے کرنے والی سنت یاد نہیں. ہمیں یہ والی سنت تو یاد ہے کہ حضور کو گھیا کدو بہت پسند تھا لیکن ہمیں حضور کے بھوکا رہنے والی سنت یاد نہیں ہے. ہمیں یہ تو یاد ہے کہ حضور جو کی روٹی پسند فرمایا کرتے تھے لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ حضور 3 دن فاقہ بھی کیا کرتے تھے، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. تو باتیں کہنے کو بھی بہت ہیں، باتیں سننے کو بھی بہت ہیں. میرا اتنی طویل گفتگو کرنے کا مقصد نہیں تھا لیکن صرف عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اللہ کا قرآن صاف صاف ایک بات بتا رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کے محبوب سے محبت رکھتے ہو تو پھر محبوب کی اتباع کرو. بس جیسا محبوب نے کہہ دیا اس کے اوپر عمل کرو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو محبوب حکم دے دیں اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کر لو اور جس عمل سے محبوب روک دیں اس سے آنکھیں بند کر کے رک جاؤ. اس میں چوں چراں اگر مگر فلسفہ منطق اپنی مت تلاش کیا کرو. مسئلہ سمجھ میں آتا ہے پھر بھی عمل کرو، نہیں سمجھ میں آتا پھر بھی عمل کرو. لاجک کے پیچھے مت چلو، منطق کے پیچھے مت چلو، فلسفے کے پیچھے مت چلو. ہمارا دین لاجک، فلسفہ، منطق ان چیزوں کا نام نہیں ہے. ہمارا دین اللہ کا حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نام ہے. اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ہمارے دین کے اندر داخل نہیں ہے. ان 2 آیات کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے. آئیے ذرا الفاظ کا ترجمہ بھی کر لیں. فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور پھر محبت کا انعام کیا ہوگا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم اعراض کرو گے،
اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے اللہ کا حکم نہیں مانو گے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ پھر کافر لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔